ستارے کبھی نہیں مرتے، یہ تب تک زندہ رہتے ہیں جب تک دھرتی کے آسمان کے لیے میسر ہیں۔ یہ تب تک جئیں گے اور جب تک جئیں گے زمین والوں کو اپنی چمک دیتے رہیں گے۔ کچھ انسان بھی ستاروں جیسے ہوتے ہیں، وہی ستارہ بھی۔ طارق عالم ابرو کا نام دنیا ادب کے لیے ہرگز نیا نہیں ہے، کیونکہ سنجیدہ زمین پر انہوں نے اپنی کہانی، شاعری، مصوری اور مضامین کی کئی نقش اتارے ہیں، لیکن ان کے کام کی پہنچ بڑی دور تک گئی ہے۔ انہوں نے سندھی ادب کی زمین کو اپنی کہانیاں دی، فکشن میں اپنی منفرد طرز کی کہانی کار ہیں، بلکہ 25 تقریباً کے لیے بھی لکھی، آپ نے مصوری بھی کی، کالم کہانیاں بھی لکھی اور اشعار میں اور شاعری میں ہائکو لکھے۔ آپ فوٹوگرافی برابر شوق رکھتے تھے۔ طارق عالم ابرو 10 اپریل 1958 میں ضلع چمبل شہداد کوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ نے سندھ یونیورسٹی سے سندھی ادب میں ماسٹرز کی ڈگری مکمل کی، اور یہی وقت تھا جب 80 کی دہائی میں ان کا پہلا ناول رہجی ویل منظر چھپ کر آیا، جس نے آتے ہی سندھی ادب دھوم مچا دی۔ اسی ناول کو حال ہی میں سدرت المنتہا جیلانی نے منظر جو رہ گیا ہے کے عنوان سے اردو میں ترجمہ بھی کیا ہے، اور ہم آج طارق عالم ابرو صاحب کی نویں برسی کے موقع پر ان کے ناول کے بارے میں سدرت المنتہا جیلانی سے کچھ باتیں کرنا چاہیں گے، جس کے لیے ہم نے انہیں وائس آف انڈس ٹی وی پر اپنے سلسلہ بیٹھک میں مدعو کیا ہے۔ میں ہوں آپ کی میزبان سمیرا ستار رانجانی، اور میرے ساتھ ہیں منظر جو رہ گیا ہے کی مترجم سدرت المنتہا جیلانی۔ السلام علیکم منتہا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں سمیرا؟ بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے مدعو کیا اور اس قابل سمجھا کہ میں طارق صاحب پر کچھ بات کر سکوں۔ شکریہ تو آپ کا منتہا کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا، ورنہ آپ کہاں میسر آتی ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ جی مجھے آپ سے بات کرتے ہوئے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے، اور آپ تو ہمیشہ یعنی کہ لیتی رہتی ہیں انٹرویو، تو آج جب آپ میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے، اور بات بھی آپ ہی کی پسندیدہ ٹاپک پر ہو رہی ہے، تو مجھے امید ہے آپ کو بھی خوشی محسوس ہو رہی ہوگی۔ مجھے طارق صاحب پر بات کرتے ہوئے خوشی محسوس ہوگی، کیونکہ میں کوئی اتنی بڑی رائٹر نہیں ہوں۔ انٹرویوز میں نے لیے ہیں اور اس کا ایک اپنا الگ مزہ ہے، لیکن آج اب ہم کیونکہ طارق عالم صاحب کی نویں برسی ہے اور 2011 میں 11 جون کو ان کی وفات ہوئی، آج 11 جون ہے، آج ہم انہیں یاد کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، تو خوشی اس بات کی ہے کہ وہ آج بھی ہمارے ذکر میں موجود ہے اور ان کی یاد ہمارے ذہنوں اور دلوں میں محفوظ ہے۔ ان کا میرا سب سے پہلا سوال آپ کے بارے میں۔ اچھا جی، آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیں گی؟ میں ایک معمولی سی رائٹر ہوں اور میں نے کچھ تراجم کیے ہیں، اور میں نے رہجی ویل منظر کو اردو میں منظر جو رہ گیا کے عنوان سے ترجمہ کیا ہے، اور یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے کہ میں نے طارق صاحب کی کسی چیز کو ترجمہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے ان کے کچھ افسانے بھی ترجمہ کیے ہیں، جو انشاءاللہ اب ہم ان کے مجموعے پر کام کر رہے ہیں، جو ان کے مختلف دوستوں نے ان کے افسانے تراجم کیے ہیں، ترجمہ کیے ہیں، تو انشاءاللہ وہ ہم بہت جلدی اسے کتابی صورت میں لائیں گے۔ منتہا ایک اور سوال آپ سے کہ ترجمے کے لیے یہی ناول کیوں؟ دیکھیں، اگر میں اس ناول کے ترجمے کا فیصلہ اگر مجھ پہ چھوڑا جاتا تو پھر میں شاید نہیں کرتی، کیونکہ یہ ناول اتنے بڑے کینویس کا ہے اور اتنا پہنچا ہوا ناول ہے، اتنا یہ اس کے اندر اتنا رنگ ہے، اور اس کے اندر اتنی جو ہے نا موسیقی ہے کہ مجھے لگتا کہ نہیں، اتنے بڑے پائے کا ناول میں شاید نہیں کر پاؤں۔ لیکن یہ جو ہے، یہ رضیہ صاحبہ کو اس کا سہرا جاتا ہے کہ انہوں نے مجھ پہ اس چیز کا اعتماد کیا اور میرے حوالے تحریر کی، بلکہ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ سب سے پہلے انہوں نے خود ہی اس ناول پر کام کیا ہوا تھا، تو وہ مسودہ جی بالکل لے کر آئی میرے پاس، اور انہوں نے مجھ سے شیئر کیا کہ دیکھو یہ میں نے تھوڑا بہت کیا ہے، لیکن یہ کہ تم اسے دیکھو، میں چاہتی ہوں کہ تم اسے کرو۔ تو ترجمہ تو پھر میں نے اسے دوبارہ ہی کیا،
اور خود کیا. لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ اس سے مجھے کافی ہیلپ ملی. مطلب میں نے اسے پڑھا اور اسے سمجھا, اور رضیہ نے اسے تھوڑے سے الگ ڈھنگ سے کیا تھا ترجمہ, میں نے کچھ الگ ڈھنگ سے کیا. لیکن میں بہرحال ان کا نہیں ضائع کرنا چاہوں گی کہ پہلا ہاتھ انہوں نے ہی اس ناول پر ڈالا تھا اور انہوں نے اچھا خاصا کام بھی کیا تھا. اور پھر جب میں نے دوبارہ سے ترجمہ کیا تو وہ میری معاون رہیں اور برابر مسودہ وہ خود بھی نظر سے نکالتی رہی تھی. تو اس میں ان کا بھی برابر کا ہاتھ ہے, نیاز ندیم صاحب کا برابر کا ہاتھ ہے. وہ ہمارے ساتھ ساتھ رہے, کمپوزنگ سے لے کر باقی کئی مراحل تک, چھپنے تک جو ہے نا, انہوں نے ہمارا بہت اچھا ساتھ دیا. وہ طارق صاحب کے بڑے اچھے دوست ہیں. یعنی انہوں نے آپ پر اعتماد کیا, آپ بخوبی اعتماد پر پوری ہوتی. وہ پڑھنے والے اس چیز کا زیادہ اچھا فیصلہ کریں گے میرے خیال سے. اچھا, منظر جو ریک ہے کو بحیثیت ناول آپ کس سطح پر دیکھتی ہیں؟ دیکھیں, منظر جو رہ گیا جو ناول ہے وہ بہت بڑی سطح کا ناول ہے, اور اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے, میں سمجھتی ہوں کسی بھی کہانی کا فطری ہونا بہت زیادہ ضروری جز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ناول سب سے پہلی بات کہ اس ناول نے وہ تاثر توڑ دیا کہ کہانی بڑے موضوع پر ہوگی تبھی وہ جانی پہچانی جائے گی, تبھی وہ اثر و رسوخ رکھے گی, اور تبھی وہ لوگوں کے لیے کارآمد ہوگی کہ وہ بڑے موضوع کی ہے. ٹھیک ہے, تو اس نے سب سے پہلا تاثر یہ توڑا اور یہ قائم کیا. جی ٹھیک ہے, تو اس نے ناول نے یہ تاثر قائم کیا کہ کہانی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, کہانی کا کردار کے ساتھ ریلیٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. بالکل کہانی میں جو ایک اپنا ذاتی فطری پن ہوتا ہے, چاہے وہ کہانی کسی بھی پس منظر کی ہو, کسی بھی خطے کی ہو, کسی بھی تہذیب کی ہو, کسی بھی خیال کی ہو, لیکن اس کے اپنے خیال کے تحت پورا اترنا بہت ضروری ہوتا ہے. اور بہت رائٹر ہیں جو لکھتے ہیں, اچھا لکھتے ہیں, لیکن وہ کہانی کو کبھی تکنیک کی حساب میں لے جاتے ہیں اور کہانی کے موضوع پر ان کا اتنا دھیان ہوتا ہے کہ سم ٹائم وہ کہانی کے فطری پن کو بہت نظر انداز کر جاتے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ کہانی کا سب سے بڑا جو فطری پن ہوتا ہے وہ اس کے کردار کا اسٹرانگ ہونا ہوتا ہے, اس کے کردار کا کہانی کے ساتھ ہم آہنگ ہونا ہوتا ہے, ریلیٹ کرنا ہوتا ہے. ہم بہت ساری کہانیاں جب لکھتے ہیں تو ہم کردار کو بولنے نہیں دیتے, ہم رائٹر اتنا حاوی ہوتا ہے کہانی پر کہ وہ خود ہی اپنے آپ کو جو ہے نا دکھا رہا ہوتا ہے, اپنے ریڈر پر اپنی دھاک بٹھانا چاہتا ہے, وہ خود ہی بات کر رہا ہوتا ہے, وہ خود ہی سینیریو بتا رہا ہوتا ہے کہ کردار نے ایسا سوچا, کردار نے ویسا سوچا. لیکن میرے خیال سے جب کردار خود بات کرتا ہے نا, جیسے یہ ناول فرسٹ پرسن نیریشن کے انداز میں لکھا گیا ہے, میں کے تخاطب میں لکھا گیا ہے, یہ ناول کردار خود شروع کرتا ہے اور وہ خود اپنی کہانی بتاتا ہے, تو اس میں کردار کی بہت زیادہ چھاپ ہے. تو میں اس کہانی کو فطری کہوں گی, اور میں اس کہانی سے بڑا ریلیٹ کرتی ہوں, اور میں اس کو بڑے عروج پر دیکھتی ہوں. یہ وہ ناول ہے جو ہر دور کا ناول ہے, جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور پڑھا جائے گا. میرا اگلا سوال بھی یہی تھا, بتاؤ کہ منظر جو رہ گیا 3 دہائیوں کے بعد, آپ اسے کیسے دیکھتے؟ ہاں جی, منظر جو رہ گیا جو ہے نا ہر دہائی کے بعد میرے خیال سے اتنا ہی مضبوط ہوگا, اپنی جنریشن کے لیے بھی اتنا ہی مضبوط ہوگا. اس کے علاوہ یہ ایسا ناول ہے جو آپ کے ذہن پر بار نہیں ڈالتا, بوجھ نہیں ڈالتا, آپ کوئی تاریخ کی گتھیاں سلجھانے نہیں بیٹھ جاتے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کوئی تاریخی ناول برا ہوتا ہے یا وہ نہیں لکھنا چاہیے, ہر موضوع کا ایک اپنا کینوس ہوتا ہے. کچھ ہمارے کاری ایسے ہوتے ہیں جو الجھنا نہیں چاہتے, یہ بھی ہے. تو یہ بالکل آسان ہے. دیکھیے, صرف آسان بھی نہیں ہے, اس کے اندر اتنی کلاسیکیت ہے, اتنی موسیقی ہے, اور اس کی نثر اتنی جاندار ہے کہ جیسے آپ کو لگتا ہے کہ رائٹر ہمہ وقت اس ناول کے ہر ایک لفظ کے ساتھ خود رہا ہو. اس نے اس کا کوئی ایک لفظ بھی ایسے نہیں اتار کے کاغذ پہ پھینک دیا, وہ بڑا رہا ہے, اس ناول کے ہر کردار کے ساتھ رہا ہے, اس ناول کے ہر منظر کے ساتھ رہا ہے. رائٹر خود بھی رہا ہے, لیکن خود رہنے کے باوجود بھی وہ غائب رہا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ شاعر کو کلاسیکل ناول کی لائن میں لا رہی ہیں. میں بالکل ہاں بالکل, یہ بلکہ یہ اس سے بھی اونچا ہے, کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ناول جو ہے نا رہنے والا ناول ہے. کچھ ایسی کہانیاں ہوتی ہیں, جیسے کچھ موسیقی میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو سدا بہار ہوتی ہیں. تو یہ ناول میرے خیال سے کہ 8 دہائیوں کے بعد بھی اتنا ہی اثر انگیز ہوگا.
12 दहाइयों के बाद भी उतना ही असर अंगेज होगा। ये जब तक है ये पढ़ा जाएगा। हो सकता है ये असल अंगेज होते होते शहर अंगेज होता जाए। देखिए, शहर अंगेजी इसकी असर अंगेजी में ही है, ठीक है, वो लिपटी हुई है उसमें। तो जितना असर है उतना शहर है, और शहर तो इसके जो तारक साहब की नसर है उसमें वैसे भी बहुत ज्यादा है, शहर है, क्योंकि उसे लगता है कि आपने अपनी रूह को सींचा हुआ है, आप कांटों के साथ सींचा हुआ है, फूलों के साथ सींचा हुआ है, आपने अपनी रूह को हर मंजर के साथ सींचा हुआ है। तो ये नावल मेरे ख्याल से इसकी उम्र बहुत लंबी है, छोटी नहीं है, कम नहीं है। वजह फरमाया आपने क्या महसूस किया नावल पढ़कर? ये नावल जब मैं तर्जुमा करना मैंने जब स्टार्ट किया था, मैं तो इसकी पहली लाइन में ही पहले फंस गई थी कि पहली दफा देखा था तो मैं जब शर्ट के ऊपरी बटन बंद करना भूल जाता था, इस तरह की कोई लाइन थी। तो इसकी जो शुरुआत ही इसकी किरदार से हो रही है, एहसास से हो रही है। मैं इसके एहसासों में बहुत ज्यादा गुम हुई, बल्कि मैं आपसे एक मजे की बात शेयर करना चाहूंगी। जब ये मैंने पढ़ा था पहली दफा, ये नावल जब मैंने पढ़ा था, तो मैं किसी कहानी पे काम कर रही थी और मुझे लगा कि उस कहानी पे इस नावल का असर हो रहा है, तो मैंने वो कहानी लिखना छोड़ दी, ठीक है। और मैंने रजिया साहिबा जो उनकी वाइफ है, उनकी शरीके हयात है, मैंने उनसे ये बात शेयर की कि मैंने उनका पढ़ा, और उस दौरान मैं जो लिख रही थी वो मैंने लिखना छोड़ दिया, क्योंकि ये नावल इतना जानदार है कि जब आप ये पढ़ना शुरू करते हैं तब ये आप पर अपनी धाक बिठा देता है। आप कहीं के नहीं रहते, आप इसी में रहते हैं। आप पुन्नू को सोच रहे हैं, आप संजा को सोच रहे हैं, आप उसके बास किरदारों को सोच रहे हैं, आप उसके सानवी किरदारों में भी गुम होते हैं। हर किरदार पर तारिक की इतनी गहरी नजर है और इतनी अच्छी हर किरदार के साथ उनकी दोस्ती है, विलन के साथ भी उनकी बड़ी दोस्ती है कि विलन का किरदार भी बड़े पावर से निकलता है और बड़ी ताकत से उभरता है और खत्म होता है। तो मैं बड़ा गुम रही थी इसमें, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कोई इसे तर्जुमा करूंगी। यानी कि आपने मुकम्मल खुद को इस नावल में ढाल कर पढ़ा है। देखें, बिल्कुल ऐसे कह सकते हैं। और बल्कि ये जब मैं कर रही थी तो मुझे ऐसा लगता था कि आपको समंदर की सतह पर छोड़ दिया गया हो और आप उसकी लहरों में लुढ़कते हुए जा रहे हो और उसमें आप गुम हो गए हो, खो गए हो। तो ये एक शहज़दा करने वाली तहरीर थी और इसने मुझे अपने अंदर रखा। आपकी बातें वाकई मुझे गुम कर रही हैं इन लहरों में। एक और सवाल मेरा आपसे कि कोई ऐसा नावल का किरदार जिसने आपको बहुत मुतासिर किया हो? देखिए, इस कहानी का जो सबसे मरकजी किरदार है, मेरे ख्याल से वो हर किसी को अपनी लपेट में ले लेता है, पुन्नू का किरदार, ठीक है। अच्छा। हाँ, पुन्नू का किरदार बहुत स्ट्रांग है। बज़ाहिर तो संजा हीरोइन है, लेकिन जो दुख उठाता है, देखिए कहानी का जो किरदार दुख उठाता है ना, वो बड़ा स्ट्रांग होता है, वो बड़ा मजबूत होता है। तो मुझे पुन्नू ने बहुत अपने उसमें जकड़ा और उसे बहुत मुतासिर किया। संजा का किरदार अपने तौर पर बड़ा अच्छा था। संजा के अलावा एक कोई था, मैं उन किरदारों के नाम भूल रही हूँ, लेकिन वो बड़े अच्छे थे। जो उसके इर्द गिर्द उसके दोस्त थे, पुन्नू के दोस्त थे, वो बड़े अच्छे थे। और हर किसी का किरदार जो है ना बड़ा आपको खींच लेने वाला था। तो किरदार सारे अच्छे थे इस नावल के। बेसिकली इस नावल की बड़ी बात यही है कि इस नावल में किरदारों को निभाया गया है, लेकिन मैं पुन्नू के साथ बहुत ज्यादा रही। देखिए, सबसे बड़ी आपकी नजर में दर्द उठाना एक हुनर साबित हुआ। देखें, बिल्कुल कह सकते हैं। और पुन्नू के साथ एक्चुअली देखें, किसी भी कहानी की बड़ी बात ये होती है कि आप खुद को उसके साथ रिलेट करें, ठीक है। तो मैंने भी रिलेट किया और हर पढ़ने वाला मेरे ख्याल से कि खुद को पुन्नू के साथ ज्यादा रिलेट करता होगा। क्या ये नावल इनके अदब तक ही रह जाएगा मुमताज? इस नावल की बहुत बड़ी पहुंच है। ये अब उर्दू में तर्जुमा हुआ है, ये इंग्लिश में तर्जुमा होने जा रहा है। मेरे ख्याल से ये जहाँ जहाँ पहुंचेगा ये अपनी गूंज जरूर बिठाएगा। एक नकारा जो 80 की दहाई में बचा था इस नावल के तहत, वो नकारा बजेगा ये जहाँ भी जाएगा। हालांकि ये कहानी इस दौर से इतनी हमाहंग नहीं है जैसे आप कहें, लेकिन उसके बावजूद भी ये ऐसी कहानी है कि ये हर दौर में है। अच्छा, इस दौर से हमाहंग नहीं है, इसकी मैं वजाहत करती चलूं
کہ آج کل جو ہم تحریریں پسند کرتے ہیں بڑی انتہا پسندانہ تحریریں ہم پسند کر رہے ہیں کہ آج کل کے جو نوجوان ہیں ایک تو وہ بیرون ملک کے ادب سے بڑے متاثر نظر آ رہے ہیں. اس میں برائی نہیں ہے, لیکن یہ کہ جو فضائیں بدلی ہیں اس میں ہم ہر طرح کا انتہا پسندانہ موضوع بڑا پسند کر رہے ہیں. اس میں ہمارے حالات کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے, دنیا کی بدلتی ہوئی حالاتوں کا ہاتھ ہے اور جدتوں کا ہاتھ ہے. تو اس میں کوئی کباط نہیں ہے, لیکن یہ اتنا ٹھنڈا, اتنا جکڑ لینے والا, اتنا سلگتا ہوا, جیسے آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی ستار کی آپ نے تان چھیڑ دی ہو یا کسی پیانو کی دھن چھیڑ رہی ہو اور آپ کو کہیں لہروں میں ڈال دیا گیا ہو اور آپ اس میں بہتے ہوئے جا رہے ہیں. تو یہ ناول جس زبان میں بھی جائے گا اس پہ اپنا اثر ضرور چھوڑے گا. اس ادب کے بیچ یہ اپنی جگہ خود جا کر بنائے گا یا خود جا کر بیٹھ جائے گا. اس سے ہاتھ سے پکڑ کے بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے, صرف زبان سے ہم آہنگ کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ آپ سے بات کر کے. واقعی ناول کے کرداروں سے جو نا اونچ نیچ لہریں وائلن کے سروں میں گم ہو رہی ہوں. آپ سے بات کر کے بہت خوشی ہوئی. اللہ آپ کو بہت شکریہ. تو میرا ایک بات میں کہنا چاہوں گی کہ میں بلکہ وہ واقعہ دہرانا چاہوں گی جب میری طارق صاحب سے پہلی دفعہ بات ہوئی تھی, اور یہ شاید کوئی 2010 کا ہی وقت تھا. تو میری پہلی دفعہ ان سے بات ہوئی تھی اور شاید ادبی مہران کے تب وہ ایڈیٹر ہو کر آئے تھے اور میں نے ان کو اپنا وہ کوئی مسودہ بھیجا تھا. تو مجھے بڑا یاد ہے انہی دنوں میں رہجی وی المنظر پڑھ رہی تھی. تو میں نے انہیں جب فون کیا تو میں نے ان سے 3 سوال کیے تھے اور میں نے انہیں پوچھا کہ پہلی بات تو یہ بتائیں کہ 80 کی دہائی میں کیا سندھ یونیورسٹی کا ماحول اتنا زیادہ ایڈوانس تھا؟ تو وہ بڑا ہنسے, وہ بہت زیادہ ہنسے اور کہنے لگے کہ اس سوال کا جواب میں آپ کو بڑے تفصیل کے ساتھ دوں گا. تو یہ بدقسمتی رہی کہ اس تفصیل کا ٹائم نہیں ملا, آگے ان کے پاس بہت تھوڑا ٹائم تھا جس کا ہمیں اندازہ نہیں تھا. دوسرا سوال میں نے ان سے کیا کہ سندھی ادب میں جو عورتیں لکھ رہی ہیں ابھی حال ہی میں, جی ان عورتوں کا جو کینوس ہے وہ مجھے اتنا وسیع نہیں نظر آتا. عورتوں کی جو تحریریں ہیں ان کا کینوس مجھے اتنا وسیع نہیں نظر آتا. تو انہوں نے بڑے مزے کی بات میرا دل رکھنے کے لیے کی ہوگی کہ آپ جو آ گئی ہیں سندھی ادب میں. تو میری جو ان سے جو پہلی مزے کی بات نہیں ہے, اعزاز کی بات ہے. بنتا آپ واقعی جو آ گئی ہیں سندھی ادب میں, نہیں صرف سندھی ادب تک تو محدود نہیں ہے. آپ ماشاءاللہ آپ اپنی بات اردو ادب میں بھی سندھی ادب میں بھی, بہت شکریہ سمیرا, آپ یہ بولنے کے ادب میں بھی ماشاءاللہ بہت بڑا ادب ہے. آپ دیکھیں سمیرا یہ صحیح تھی نہیں, دیکھیں یہ ان کی ظرافت تھی اور جو نئے لکھنے والوں کا یہ ہوتا ہے نا کہ آپ ان کو حوصلہ دیتے ہیں. ان کی ظرافت نہیں تھی, ان کا حسن نظر تھا. دیکھنے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں. جی بالکل, بے شک, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو میں مطلب ان کے کردار کی جو پہلی مجھ پر جو دھاک تھی, جو اثر تھا نا, وہ بڑا پازیٹیو تھا, وہ بڑا زبردست تھا, وہ بڑا خوبصورت تھا. اور اس کے بعد ان کی جو ہے نا ان کی وہ بہت دکھ کی بات ہے کہ وہ بہت جلدی ہم سے بچھڑ گئے. میں ان کو زیادہ جان نہیں سکی, لیکن اس کے بعد ان کو جتنا بھی جانا رضیہ صاحبہ کے حوالے سے جانا اور بہت اچھا جانا. اور اس کے بعد میں نے ان کو بہت پڑھا اور ان کی کہانیوں کو بہت پڑھا. ان کے سیکشن کی میں بہت بڑی فین ہوں. ان کی کہانی بہت زبردست احساسوں سے بھری ہوتی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ, بلکہ میں کیا ہر کوئی جانتا ہے جو بھی ان کو پڑھ چکا ہے, تو وہ سندھی ادب کے لیے بہت بڑا خزانہ تھے, بہت بڑا خزانہ ہے. ان کی چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں, وہ ہم میں سے کہیں نہیں گئے. اور جب تک ان کی کہانیاں ہمارے ذہنوں اور دلوں میں ہمیشہ رہیں گے. بالکل, دیکھیں جب تک سے ہی دل میں وہ زندہ رہیں گے. دیکھیں ان کی کام جب تک ہمارے پاس ہے تب تک وہ ہمارے ذکر میں بھی رہیں گے اور فکر میں بھی, اور وہ رہیں گے اور وہ ہیں. اور ان کے پیچھے ان کی رضیاں ہیں, لاہوت ہیں, حالار ہیں, ان کے صاحبزادے. اور یہ ہمارے لیے بہت اچھی بات ہے کہ ان کی نشانیاں ہیں. اور یہ جو آپ بول رہی ہیں یہ لفظ آپ کے ہیں مگر بول طارق صاحب رہے ہیں. دیکھیں بہت شکریہ. اس بات پہ میں کچھ بھی نہیں کہوں گی. طارق صاحب جو ہیں وہ بہت بڑی پہنچ کے ادیب تھے. لفظ زندگی ہوتے ہیں, آپ بول رہی ہیں ان کے لفظ زندہ ہیں, وہ زندہ ہیں, وہ ہم میں ہیں. ان کے لفظ زندہ ہیں, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے لفظ زندہ ہیں.
बहुत शुक्रिया और सुमेरा। वक्त तो जिंदगी की निशानी होते हैं ममता। बहुत शुक्रिया आपका ममता, आपने हमें अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया। जी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी जी बहुत शुक्रिया। और भी खुद आपके बारे में अब बात होगी, आप तैयार रहिएगा। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया और मुझे मौका दिया कि मैं तारिक साहब पर दो देखिए, आप जुमले कह जाते जाते सकूं। एक वादा करते जाएं कि आप अपने बारे में हमें जरूर इंटरव्यू देंगी और वक्त भी देंगी। देखिए, यार जिंदा सोहबत बाकी। तारिक साहब इंशाल्लाह। के लिए बहुत, बल्कि उनको जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत दुआएं, बहुत नेक तमन्नाएं, हमारे मेरी पैगामात, तरफ से भी बहुत अच्छा हमारे पैगामात उन तक पहुंचते होंगे, पहुंच रहे हैं, उनकी मोहब्बतें हम तक पहुंच रही हैं और ये तादेर रहेंगी, क्योंकि मोहब्बत ऐसी ताकत है दुनिया की जो हमेशा रहती है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। आपने बात घुमा दी, अल्लाह पाक आपको और भी तरक्की दे। इंतजार रहेगा आपके इंटरव्यू का। आपसे बात करके बहुत खुशी हुई। तो मेरा सत्ता रामजानी को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।